آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عوام نے ہمیں مسرت کیا ہے. یہ پی ٹی آئی کی سیٹیں تھیں, یہ پی ٹی آئی کے ہی ایم این ایز نے ان سے ریزائن دے کے خالی کیے تھے. تو یہ پی ٹی آئی کی سیٹیں تھی. پی ٹی آئی کی 8 سیٹیں تھیں, 8 میں سے وہ پھر بھی 2 ہارے ہیں, 6 ان میں سے جیتے ہیں. جہاں تک آپ خیبر پختونخوا کے حالات کے متعلق سوال کا تعلق ہے آپ کا, میں خود ادھر گیا ہوں, خصوصاً پشاور اور چارسدہ میں. اگر مہینہ نہیں گزارا ہے تو کچھ دن جو ہم نے گزار کے وہاں کے حالات دیکھے, میں آج بھی کہتا ہوں, پارٹی کے ایک ورکر کی حیثیت سے نہیں, پارٹی کے ہمدرد کی حیثیت سے نہیں, اگر آپ وہاں کے پی ٹی آئی کے کسی ذمہ دار سے بھی یہ سوال پوچھیں گے تو میرا یقین ہے اگر وہ حقیقت پر مبنی جواب آپ کو دینا چاہیں گے تو یہی کہیں گے کہ وہاں کا جو ماحول تھا, وہاں کے جو حالات تھے, وہ 110% اے این پی کے حق میں تھے. پھر الیکشن والے دن ایک پولنگ کیمپ میں جب ہم گئے, میں مطلب آپ میری بات پہ یقین کریں کہ وہاں پہ پی ٹی آئی سے متعلق کوئی ماحول ہم نے نہیں دیکھا ہے. جہاں پہ لوگوں کا ہجوم تھا, جہاں پہ پرچیاں کاٹی جا رہی تھی ووٹ ڈالنے کے لیے, تو حاضری لوگوں کی این پی کی کیمپس پہ تھے. جس طرح ایک رات پہلے وہاں پہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی کہ 2 بندوں کے درمیان باتیں ہو رہی ہوتی ہے, اس میں ایک کہتا ہے کہ ہم اتنا پیسے لائے ہیں, اتنے پیسے ہم نے دینے ہیں, کافی پریزیڈنگ آفیسرز کے ساتھ ہماری بات فائنل ہوئی ہے, آپ کو ایڈوانس میں ووٹ ملیں گے, وہ سٹیمپ شدہ ووٹ ہوں گے. ابھی اس کی ایک دن پہلے بھی ایمل ولی خان سے لے کے ہم سب نے نشاندہی کی, بلکہ دنیا ٹی وی کے ساتھ ایک ٹاک میں میرا بھی یہی اس چیز کی نشاندہی تھی اور تحفظات تھے. پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ 2018 میں جو ووٹ اسفندیار ولی خان کو پڑا تھا, آج اس کے مقابلے میں کم از کم تقریباً کچھ 10,000 ووٹ اور بھی زیادہ ایمل ولی خان کو پڑے. پھر بھی ہم کہتے ہیں یہ بھی جمہوریت ہے, لیکن اس کے باوجود آپ الیکشن میں جانا چاہ رہے ہو, آپ الیکشن لڑ رہے ہو, لیکن آپ اسمبلی جانا مناسب نہیں سمجھتے. آپ پھر بھی اسی پارلیمنٹ کو ماننے کے لیے تیار نہیں. آپ الیکشن صاف شفاف سمجھتے یا دھاندلی زدہ؟ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی الیکشن صاف و شفاف آپ کہہ نہیں سکتے. ایک الیکشن جو صاف و شفاف ہوا تھا 70 کے دہائی کا, جس کا خمیازہ ہم آج کے بنگلہ دیش کی صورت میں بھگت رہے ہیں, تو یہ دنیا کو پتہ ہے. یہاں پہ آج بھی مطلب میں آپ کے توسط سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, آج بھی علی وزیر کراچی میں پیشیوں پہ پیشیاں بھگت رہا ہے, ضمانتوں پہ ضمانتیں اس کو مل رہی ہے, پھر بھی وہ جیل سے نکل نہیں پا رہا ہے. پھر بھی اس کے اوپر اگلے کوئی نہ کوئی کیس درج ہو کے کورٹ میں لایا جاتا ہے. میں آپ کے توسط سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت تک جتنے بھی کیسز مختلف حوالوں سے عمران خان یا اس کی ٹیم کے متعلق درج ہوئے ہیں, بنائے گئے ہیں, کیا کسی ایک میں اس کی کوئی گرفتاری ہوئی ہے؟ آج بھی اتوار والے دن اس کے لیے عدالتیں کھولی جاتی ہے, آج بھی اتوار والے دن اس کے لیے جج بٹھائے جاتے ہیں. تو یقیناً آج بھی اس ملک میں اس کے لیے بدبختانہ, بدقسمتی سے, ہم اس کو بدقسمتی کہیں گے, جس نے اس ملک کی معیشت کو تباہ کیا, جس نے اس ملک کے اقدار کو تباہ کیا, جس کی سیاست کے لپیٹ میں آج ہماری نوجوان نسل, چاہے ہمارے بہنیں ہو, ہماری بچیاں ہو, ہمارے بیٹے ہو, ہمارے بھائی ہو, وہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں, اس کے لیے آج بھی پذیرائی موجود ہے. عدالت جوڈیشل سے لے کے ریاست تک, ریاستی اداروں تک. آج میں آپ کے توسط سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت پختونخوا میں, وہاں پہ سرعام انتہا پسند اور دہشت گرد ٹیک اوور کر چکے ہیں. باقاعدہ پی ٹی آئی کے منسٹر سے وہ بتا کے لیے سرعام اس کو لیٹر بھجوا رہے ہیں, ان سے باقاعدہ بتا وصول کیا جاتا ہے. ریکارڈ پہ یہ بات آ گئی ہے کہ وہاں کے منسٹر نے اور سابقہ گورنر کے بائیوں سے لے کر اسپیکر تک پیسے اس کو جمع ہوئے ہیں, پیسے بتے کی صورت میں اس کو پہنچائے گئے ہیں. تو یقیناً یہ ریاست کو, ریاستی اداروں کو, جوڈیشری کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ جس طرف پی ٹی آئی یا اس کا لیڈر اس ملک کو لے جا رہا ہے, پارلیمنٹ کے وقار کو, پارلیمنٹ کے احترام کو پاؤں تلے روند کے,
جوڈیشری کے وقار کو پاؤں تلے روند کے ایون کے ریاستی اداروں پہ اٹیک کر کے جس طرف اس ملک کو، اس ملک کی معیشت کو، اس ملک کے اقدار کو، اس ملک کی یکجہتی کو وہ لے جا رہے ہیں، تو یہ نہ صرف ریاست کی بنیاد پر، نہ صرف عدالت کی بنیاد پر، بلکہ ملک کی تمام ہر لیول پہ ہمیں ہوش کے ناخن لے کے اس ناسور سے، اس مصیبت سے جس بھی صورت میں ہو ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ آج عمران خان آج بھی لاڈلا ہے؟ لاڈلے سے بڑھ کر لاڈلا ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ کیسز نواز شریف جیل میں ہوتے ہیں، اس کی اہلیہ فوت ہوتی ہے، اس کو اجازت نہیں ہوتا ہے کہ وہ جا کے اپنے اہلیہ کی تدفین پہ بھی حاضری دے۔ ساتھ ہی اس کی بیٹی جیل میں ہوتی ہے، اس کو جیل میں خبر پہنچایا جاتا ہے کہ آپ کی اہلیہ کی وفات ہو چکی ہے، پھر بھی اس کو کوئی اجازت نہیں ہے۔ 3 سے 4 سال وہ جیلوں میں پیشیوں میں بھگت رہے ہوتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر وہ کون سا قوت ہے جو عمران خان کے پشت پہ کھڑا ہے کہ جس کے لیے اتوار سے، جس طرح میں نے کہا، جس دن اس کی مرضی ہو اس دن اس کے لیے عدالتیں بھی کھلتی ہے، اس کو ضمانتیں بھی ملتی ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے جو 2 نشستیں 2 حلقے پی ڈی ایم نے جیتے، کیا وہ بھی دھاندلی زدہ تھے یا؟ اگر میں یہ کہوں کہ آپ کے پنجاب میں تو حکومت بھی پی ٹی آئی کی ہے، تو ایک صوبائی حکومت کے ہوتے ہوئے اس سے ایک نشست کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ تو یقیناً یہ اگر پشتونخوا کسی اور صوبے میں، ابھی تو پورے پاکستان میں بلوچستان میں وہ اتحادی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پنجاب اور پشتونخوا میں ان کی اپنی حکومت ہے، تو یہ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ پشتونخوا اور پنجاب میں اس کے خلاف کوئی دھاندلی کا منصوبہ بنائے گا؟ اور اسی طرح کراچی میں جس طرح ان کو شکست ہوئی ہے، تو ابھی اگر آپ 2018 کا الیکشن اٹھائیں گے تو 2018 کے الیکشن تو باقاعدہ ان کے لیے مینیج کیے گئے، اور یقیناً میں تو کہتا ہوں بڑی جلد اس قوم کو اس بات کا احساس اور ادراک ہو جائے گا کہ اس فتنے سے نہ صرف یہ کہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، بلکہ اس فتنے کی وجہ سے اس ملک کی بنیادیں جو ہے وہ ہل کے رہ جائیں گی۔ اچھا، ایک خاص پارٹی ایک پارٹی ہے، جام کمال بھی اس پارٹی کا حصہ ہے، میر قدوس بزنجو بھی اس پارٹی کا حصہ ہے۔ یقیناً پارٹیوں میں اختلاف بھی ہوتا ہے، اختلافی نقطۂ نظر بھی سامنے آتا ہے، تو کل وہ پارٹی کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف میں تھے، آج وہ ایک پارٹی میں ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں۔ میرے خیال میں اس پہ کوئی خدا نخواستہ مشکل انسان کو محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ یہ پہلے کیوں اختلاف میں تھے اور آج کیوں بیٹھ رہے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کیوں بلوچستان حکومت میں شامل نہیں ہوئی؟ جمعیت کے متعلق آپ سب دوست گواہ ہوں گے، جب کالج کے ٹور پہ ہم تھے، وہاں پہ ہم وزٹ کرنے گئے ہوئے تھے، آپ سارے ساتھی اس دن وہاں پہ موجود تھے۔ میں نے کہا کہ جمعیت سی ایم سیکریٹریٹ کی چوکھٹ پہ کھڑا ہے، وہ وزارتیں مانگ رہا ہے، جبکہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ میر عبدالقدوس بزنجو اس سے چھپنا چاہ رہا ہے۔ ان کے لیے مشکل یہ ہے کہ وہ اتحادیوں میں سے کس کو نکالے، اپنے پارٹی میں سے کس کو نکال دے، کون سا ایسا منصب جس کو جمعیت اپنے لیے مناسب سمجھتا ہے وہ اپنے ساتھیوں سے، اپنے اتحادیوں سے لے کے جمعیت کے حوالے کر دے۔ تو وہ بات جو ہم نے آپ سے کہی تھی، اس کی برملا اس پہ مور مولانا واسع صاحب نے خود ثبت کی، جب اس نے کہا کہ ہم ہی تھے کہ قدوس بزنجو کو لانے والوں میں سے، ہم ہی تھے کہ ہم نے اس کو وزیر اعلیٰ بنایا، لیکن انہوں نے ہمیں بے عزت کیا، انہوں نے ہماری ڈیمانڈ کے مطابق ہمیں فیسیلیٹیٹ نہیں کیا۔ تو یقیناً جمعیت کی کل بھی ہو، جمعیت کی ہسٹری یہ ہے بلوچستان میں، وہ کیا بولتے ہیں کہ مچھلی کا تالاب کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ پہلے بھی لاڈلوں کی طرح آپ وفاق میں دیکھ لیں، اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے بھی یہ لوگ ایک لحاظ سے حکومت کا حصہ تھے، بلوچستان میں بھی یہ حکومتوں کا حصہ تھے، آج بھی اپوزیشن کی صورت میں یہ حکومت کا ایک لحاظ سے حصہ تھے۔ جب انہوں نے پورے حکومت کو اپنی جولی میں لینے کی بات کی تو یہاں پہ پھر مشکل آئی، اور اس مشکل کا جو بھی جواب سوال آپ کے سامنے دونوں طرف سے، قدوس کی طرف سے بھی اور مولانا واسع کی طرف سے بھی سامنے آئے، وہ آپ کے سامنے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایسی وزارتیں مانگی تھی جو وزیر اعلیٰ دینے سے قاصر تھے؟
یقیناً اس کی ڈیمانڈ PND تھی.